جس خالق نے اپنے فضل سے کرم سے آپ کو ہم سب کو کئی بزرگوں کئی نوجوانوں سے پہلے اپنے گھر میں پہنچنے بیٹھنے سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ کریم حق سچ کہنے سننے تسلیم کرنے اور اس کے مطابق ہم سب کو کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن نے دو وقت میں ایک چیز کا حکم دیا، ہر مومن کو، ہر کلمہ کو۔ وہ کیا ہے جس سے آج ہم دور ہیں اور ہماری بے برکتی ہر چیز میں آ چکی ہے یا نقصان داخل ہو چکی ہے؟ وہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ۔ فرمایا بابرکت زندگی گزارنا چاہتے ہو اپنے لمحات زندگی میں، اپنی لائف میں، تم چاہتے ہو کہ نقصان کا دخل نہ ہو، برکتیں ہی برکتیں ہوں، برکتوں سے ہم مالا مال ہو جائیں، پھر ذہن میں رکھو کہ دو ٹائم میرے ذکر کے لیے وقت نکالو۔ قبل طلوع الشمس و قبل الغروب۔ فرمایا سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے۔ جی یعنی صبح کی نماز پڑھو، نماز کے بعد تم چاہتے ہو سارا دن تمہارا بابرکت گزر جائے، تمہارے سارے دن کی ہزار ضروریات پوری ہو جائیں، پھر یہ ہے کہ میری یاد میں یہ سرکار کا کیا طریقہ مبارک تھا؟ صحابہ کو نماز فجر پڑھاتے، درس دیتے، اس کے بعد صحابہ بھی بیٹھ جاتے، حضور بھی بیٹھ جاتے۔ حضور فرماتے کوئی رات کو خواب دیکھی ہے تو بتاؤ میں تمہیں تعبیر کروں۔ اس کے بعد اگر یہ سلسلہ چلتا رہتا تو یوں سورج نکل آتا تھا، اگر یہ نہ ہوتا یا کم وقت میں ہوتا تو وقت ہم صحابہ تلاوت قرآن میں گزار دیتے اور پھر سورج نکل آتا 7 دن بعد۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت لہ حوائج النہار۔ فرمایا جو میرا غلام دن کی شروع میں سورہ یاسین کی تلاوت کر لے گا، دن میں جتنے بھی اس کے کام ہوں گے اس کی برکت سے اللہ کرے سارے اس کو یاد کریں۔ وقبل الغروب۔ فرمایا سورج ڈوبنے سے پہلے بھی میرا وقت نکالتا ہے۔ اور ہم تو اکثر عصر کی نماز ادا کرتے ہیں، دکانیں باندھی کہ گھر جاتے ہیں ابھی پڑھتے ہیں، جاتے جاتے راستے میں وقت نکل گیا، ہماری عصر کی نماز نکل گئی۔ سرکار نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فکأنما حقر رحلہ ومالہ۔ فرمایا جس میرے غلام نے عصر کی نماز جس کا قرآن نے بھی تاکید کے ساتھ حکم دیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، فرمایا ساری نمازوں کی حفاظت کرو، کوئی نماز قضا نہ کرو، لیکن خصوصی طور پر نماز عصر۔ جی فرمایا جس نے عصر کی نماز ضائع کر دی اس نے مال بھی ادا کر دیا، اولاد بھی ادا کر دیا۔ بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے مال کو چکر لے کے اور گھر لے کے آتا ہے اپنی اولاد کے، حضور فرماتے ہیں عصر کی نماز چھوڑ دی تو پھر گھر بھی ہلاک، اولاد بھی ہلاک اور مال بھی۔ آپ کہیں گے کہ کئی دفعہ ہماری عصر کی نماز جو ہے وہ رہ جاتی ہے، اس کے باوجود مال بھی ہماری جیب میں موجود ہوتا ہے، اولاد بھی ہمارے گھر میں ہوتی ہے۔ علامہ بدرالدین ایوبی فرماتے ہیں اس کا اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے اگر تم نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو پھر سمجھ لو کہ جو تمہارا مال ہے اللہ کریم اس سے برکت کو اٹھا لے گا، جو تمہاری اولاد کی لائف ہے اللہ اس سے بھی برکت کو اٹھا لے گا۔ مال سے بھی جب برکت ختم ہو گئی، اولاد کی زندگی سے بھی جب برکت ختم ہو گئی تو گئی پھر زندگی۔ جی اس لیے اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ لیکن ذرا غور کرو، ہم اللہ کا ذکر کریں کیونکہ ہم تو اس کے بندے ہیں، ہم تو اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو لمحہ بلمحہ اس کے محتاج ہیں، لیکن وہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ یہ قابل غور بات ہے کہ بندہ تو محتاج ہے، رب کا ذکر کرے تو سمجھ میں آتی
معلوم ہے کہ انبیاء اور ملائکہ گناہ سے معصوم ہیں. جی دو گروہ گناہ سے معصوم ہوتے ہیں. نہ انبیاء سے گناہ ہوتا ہے نہ فرشتوں سے گناہ ہوتا ہے. جی اللہ تعالیٰ نے مسلسل جملہ فرمایا ہے کہ عالم ما لا تعلمون. تم کہتے ہو آدم کو نہ پیدا کرو، اولاد آدم کو نہ پیدا کرو. اس کے پیدا کرنے میں جو حکمت میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب کیا ہوا؟ جی اس رب نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اس کا کیا مطلب؟ تم میری یاد کرو گے، جی تنہائی میں بیٹھ کے کرو گے، اللہ نہ کرو گے، یا جماعت میں بیٹھ کے کرو گے. میں اس سے بہتر جماعت میں بیٹھ کے کروں گا. ملائکہ کی جماعت ہوگی. میں کہوں گا دیکھو تم کہتے تھے آدم انگریزیاں کرے گا، فساد پھیلائے گا، وہ دیکھو آدم میری یاد کر کے بیٹھا ہوا اللہ نہ کرے. جی اس لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس خوش نصیب کو 4 چیزیں مل گئی سمجھو اس کو دنیا کی ساری بلائیاں مل گئی. ہر بندہ بلائی کا طالب ہے، ہر بندہ چاہتا ہے بلائی مل جائے. دعا بھی ہم لوگ یہی کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہمیں دنیا میں بھی بلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بلائی عطا فرما. آقا رب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس خوش نصیب کو 4 چیزیں مل گئیں ساری دنیا کی بلائی. نمبر 1 فرمایا وہ خوش نصیب انسان جس کو ایسی عورت ملی جو اپنے نفس کے بارے میں کبھی خیانت نہیں کرے، یعنی اپنے نفس کو ہمیشہ پاک رکھے، پاک دامن عورت ہے، گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھے، اپنے نفس کی حفاظت کرے، اور اپنے شوہر کے مال میں خیانت نہیں کرے. یعنی شوہر اس پر اعتماد کرتا ہے، اپنا مال کی طور امانت اس کے پاس رکھتا ہے، جیسے رکھتا ہے نموان واپس کرتی ہے، اس میں خیانت نہیں کرتی، کبھی نہیں کرتی. فرمایا پہلا یہ خوش نصیب انسان ہے جس کو ایسی بیوی مل گئی سب اس کو دنیا کی بلائی دی. نمبر 2 ایسا انسان جس کو اللہ نے ایسا بدن عطا فرما دیا، ایسا جسم عطا کر دیا، اس پر دنیا کی کئی مصیبتیں آئیں، اس نے صبر کے ساتھ سب کا مقابلہ. قرآن میں یہی کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. کوئی مشکل آ جائے تو نماز کا دامن نہ چھوڑو، صبر کا دامن نہ چھوڑو. اللہ فرماتا ہے پھر میری مدد تمہارے ساتھ. جی اور نمبر 3 اللہ نے ایسا دل عطا فرما دیا جو کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو. اور نمبر 4 فرمایا ایسی زبان مل گئی جو ساری زندگی اللہ کے ذکر سے تر رہی، کبھی خوش نہیں. اللہ 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 جاری، نماز کی صورت میں جاری رہا، تلاوت قرآن کی صورت میں جاری رہا، تسبیح و تعلیم کی صورت میں جاری رہا، استغفار کی صورت میں جاری رہا. یہ سب سنتے ہیں زبان سے اللہ کی بات. ایک اس خوش نصیب کو 4 چیزیں مل گئی تو سمجھ لے کہ اس کو دنیا کی ساری بنانی چاہیے. آج بری محفل میں تو جانے کے لیے ہر کوئی تیار ہے. چلو یار سینما میں تھوڑا وقت گزاریں، نیرمن سینما میں چلے جائیں، چلو جی فلاں جگہ سینما میں چلے جائیں. لیکن نیک محفل میں آنے کے لیے کچھ نہ کچھ نیک پہنچا. لیکن دہلی کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا ایک بندہ 20 لاکھ بری محفلوں میں گیا ہے، کبھی شراب خانے میں چلا گیا، جی کبھی کہاں. اگر وہ اچھی ایک محفل میں آ جائے گا تو ایک محفل 20 لاکھ بری محفل کا مقابلہ ہوگا. اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے جو لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اچھے کام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں، پھر اللہ کی رحمت کے جو فرشتے ہوتے ہیں ان کے اوپر اپنی رحمت کے پار ڈھانپ.
چلو یار روز نہیں تو ہفتے کے بعد تو گھنٹہ ڈیڑھ نکال لینا چاہیے اللہ کی یاد کے لیے۔ صحابہ کرام تجارت کرتے تھے، تجارت منع نہیں چاہیے، لیکن قرآن کہتا ہے رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ تجارت اور بزنس اللہ کی یاد سے ان کو غافل نہیں کرتا ہے، وہ تجارت کے ساتھ اللہ کی یاد کرتے تھے، اس لیے ان کے حالات صحیح تھے۔ آج ہم تجارت کرتے ہیں اللہ کی یاد کے لیے، نہ صبح وقت نکالتے ہیں نہ سورج ڈوبنے سے پہلے وقت یہ۔ اور جو بندہ حضور نے فرمایا میرے غلام دو طرح کے کچھ زندہ ہیں کچھ مردہ، جی مردہ کا یہ معنی نہیں کہ مر کے قبر میں چلے گئے، مردہ کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مر کے مٹی میں چلے گئے دفن ہو گئے، نہیں، فرمایا چلتے پھرتے ہیں میرے امتی دو طرح کے، کچھ زندہ ہیں کچھ مردہ ہیں، چلتے پھرتے معاملات زندگی دونوں کرتے، لیکن ایک کو حضور زندہ فرما رہے اور ایک کو مردہ فرما رہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا جن کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی اور اپنی زندگی میں اللہ کی یاد کر کے وقت نکالتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ زندہ کی مثال ہے۔ اور جن کو اللہ نے زندگی دی لیکن اللہ اللہ کے لیے وقت نہیں نکالتے، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے، فرمایا وہ چلتے پھرتے بھی مردہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں، دیکھیں قرآن نے ایک بات کہی لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، فرمایا کافروں کو ہم نے دل دیا ہے لیکن ان کے دل نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہم نے ان کو دیے ہیں لیکن ان کے کان کوئی نہیں، ہاتھ ہم نے ان کو دیے ہیں لیکن ہاتھ کوئی نہیں، پاؤں دیے ہیں لیکن پاؤں کوئی نہیں۔ اب قابل غور بات ہے کہ اللہ نے ان کو ہاتھ بھی دیے، پھر اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی نہیں، ان کے ہاتھ کوئی نہیں، اللہ نے پاؤں دیے فرما رہا ہے کوئی پاؤں نہیں، اللہ نے آنکھیں دی ہیں خود دی ہیں فرما رہا ہے کوئی نہیں آنکھیں دی، ہاتھ دیے ہیں فرمایا کوئی ہاتھ نہیں۔ مطلب کیا؟ جب اللہ فرماتا ہے سارے عذاب میں نے ان کو دیے، میرے عذاب کے پاس امانت ہے، تو یہ عذاب انسان کو میں نے دیے ہیں، اگر ان عذاب سے اصل مقصد نہیں پورا کرے گا تو پھر سمجھے یہ عذاب نہ ہونے کی بات۔ اس کے برعکس مومن ہے، اللہ نے اس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، سر سے پاؤں تک وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، جی اللہ کریم میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ دیکھیے اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اسلام کا مزاج کیا ہے کہ قید نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، دن رات وقت کی پابندی نہیں ہے، اس ٹائم اللہ کی یاد کرو، اس ٹائم اللہ کی یاد کرو، 24 گھنٹے جب وقت ملے۔ 2 ٹائم تو قرآن نے خاص تاکید کی ہے نا، سورج نکلنے سے پہلے اللہ کی یاد کرو اور سورج ڈوبنے سے پہلے، اس لیے سورج نکلنے سے پہلے بھی نیند کرنے سے منع فرمایا اسلام نے، اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی۔ ان 2 اوقات میں جو سو گیا اللہ اس سے ناراض ہو گیا، اس کے رزق میں بے برکت ہو گئی۔ اس لیے غیر مسلم وہ کہتے ہیں کہ صبح جلدی اٹھنے سے بندہ عقل مند، دولت مند، صحت مند، عقل مند، دولت مند، صحت مند۔ آج یورپی ممالک ہم سے آگے کیوں ہو گئے؟ حالانکہ وہ غیر مسلم ہیں، اکثر کرسچن ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، لیکن بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ اسلام کی تعلیمات کے اوپر سے کچھ ڈال دیا، ہم ان سے دور ہو گئے، ایک ظاہر بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے معراج کے موقع پر ایک شخص کو دیکھا، اللہ کے عرش کے نور میں وہ ڈھانپا ہوا، اللہ کے عرش کے نور میں وہ ڈھانپا ہوا، یعنی ہر طرف اللہ کے نور کی برسات اس کے اوپر ہو۔ میں نے کہا کہ یہ شخص کون ہے؟ اللہ کا نبی ہے؟ جواب ملا نہیں۔ میں نے کہا یہ فرشتہ ہے؟ جواب ملا نہیں۔ کہا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ وہ شخص ہے جس نے ساری زندگی گزاری، اپنے ماں باپ کو کبھی بھی برا نہیں کہا، جی ساری زندگی گزاری، والدین کو کبھی بھی چوچرا نہیں کی، کبھی برا نہیں کہا، اور ساری زندگی گزاری دل سے اللہ کی یاد کرتا رہا، زبان سے اللہ
جی اس وجہ سے یہ اللہ کے جو عرش کا نور ہے اس میں شامل ہے۔ کچھ ملائکہ تو وہ ہیں جو ہمارے نیکیاں بدیاں لکھتے ہیں، جس کے مطابق دائیں بندے میں نیکیاں لکھنے والا مسجد میں ہم آ گئے، جس ٹائم پہ آئے وہ ٹائم نوٹ کرنا ہے اس نے، اور وہاں سے اس کی نیکیاں شروع ہو جانی ہے۔ دائیں کندھے والے نے وہ نیکیاں لکھنا شروع کر دیں، بائیں کندھے والے نے برائیاں لکھنی، لیکن اللہ مہربان اتنا ہے کہ بائیں نیکی والا جلدی نیکی لکھ دیتا ہے، اور بدی والا جلدی نہیں لکھتا، وہ نیکی والے سے مشورہ کرتا ہے کہ میں اس کی بدی لکھ لوں یا تھوڑی مہلت دے لوں، ہو سکتا ہے واپس آ جائے۔ اللہ کے نام مہربان جی۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ کچھ اللہ کے فرشتے ایسے ہیں کہ جو نیکیاں بدیاں نہیں لکھتے، اللہ ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ زمین پہ جاؤ گھومو، اور گھوم کر میرے بندوں کا مشاہدہ کر کے میری بارگاہ میں پوری رپورٹ پہنچا۔ اب وہ سیاح جی ادھر ادھر چکر لگانے والے فرشتے وہ جاتے ہیں پوری دنیا کے مختلف اطراف و اکناف میں، مختلف قوموں میں، مختلف گوشوں میں وہ جاتے ہیں، گھومتے ہیں، اور سارا کچھ دیکھ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یا رب العالمین حاضر، اور میں بتاؤں میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یا رب العالمین تیرے بندے تو اللہ اللہ کر رہے تھے، تیری یاد کی محفلوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ بتاؤ انہوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے؟ جواب دیکھا نہیں، پھر دیکھے اللہ اللہ کر رہے۔ اللہ کریم پھر فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر ان کی یاد کا کیا حال ہوتا؟ پھر فرشتے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے بتاؤ وہ کیا کر رہے تھے؟ کیا نہ وہ دعا مانگ رہے تھے؟ کہا مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرمایا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، جہنم سے دوری کا سوال کر رہے تھے کہ یا اللہ میں جہنم سے محفوظ کرنا۔ ہمارے بتاؤ نے جہنم دیکھی ہوئی؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ کریم فرماتا ہے کہ بن دیکھے وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو پھر اس سے دوری کی پوری دعائیں اور کیا مانگ رہے تھے؟ یا رب العالمین تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے، تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ یہ بتاؤ جنت ہم نے دیکھی ہے، میری جنت جو میں نے تین لوگوں کے لیے بنائی ہے ہم نے دیکھی ہے، یا رب العالمین دیکھی۔ اللہ کریم فرماتا ہے اگر انہوں نے میری جنت دیکھ لی ہوتی تو اور کتنے حدیث بتاتے، پھر کتنی جنت کی دعا مانگتی۔ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ پھر ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے کسی کام کاج کے لیے جا رہا ہے، اس نے دیکھا کہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اس نے کہا چلو یار وہ کام بعد میں ہو جائے گا، حالانکہ وہ نیت اسی کی کر کے جا رہا ہے، ادھر آنے کی اس کی نیت نہیں تھی، وہ ادھر چلا، اس کا ارادہ یہ تھا کہ ادھر چلے جاؤں گا، اس کی نظر پڑی بندے کی، وہ آگے بیٹھ گئے، جیسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کر رہے تھے وہ اللہ شکر کرا۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ وہ بندہ جس کا ارادہ نیت کر کے نہیں تھا ادھر جا رہا تھا اپنے کام کے لیے، لیکن اس نے میرے بندوں کو دیکھا وہ بھی مڑ کے آ گیا، فرمایا میں نے اس کو بھی جنتی بنا دیا، میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا جو میرے لیے وقت نکال کے بیٹھتے ہیں نا، پھر ان کے جو ہم نشین ہوتے ہیں وہ بھی مجھے اچھے لگتے ہیں، میں ان کی وقت جی۔ اس لیے حضور نے اپنی امت کو لیکن قیامت والے دن ایک ایک چیز ہمارے سامنے ہے۔ آج کوئی اونٹ کی قربانی کر لے بہت خوش ہوتا ہے، اگر ایک بندہ اونٹ کی قربانی کر لے 7 کے بجائے 1 کرے کتنا خوش ہوتا ہے۔ یاد دیکھو اللہ کا مجھ پر کتنا کرم ہے، اللہ نے مجھے اونٹ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک بندہ 7 نہیں، اگر ایک بندہ گائے کو ذبح کر لے قربانی کر لے بڑا خوش ہوتا ہے۔ یاد دیکھو اللہ کا کتنا کرم ہے، میں ایک کو کر اللہ کی راہ میں نے گائے کو ذبح کر دیا۔ اگر کوئی بندہ بکری بھیڑ ذبح کر لے اللہ کی راہ میں قربان کر دے کتنا خوش ہوتا ہے۔ لیکن حضور کی دامن کرم کی برکت سے اگر آپ ٹھنڈے دماغ سے غور کریں اس اللہ کا ہمارے اوپر کتنا فضل اور کتنا کرم
جب میرے بندے اچھی محفل میں جاتے ہیں نا، اگر ان کی کندھوں پر گناہوں کا بوجھ بھی ہوتا ہے، جب وہ میری یاد کے لیے وقت نکال کے جاتے ہیں، جب واپس پڑھتے ہیں تو پہاڑوں کے برابر بھی ان کے گناہ ہوتے ہیں تو میں بخش دیتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں، حضور فرماتے ہیں جمعے والا دن جو ہوتا ہے ملائکہ مسجد کے دروازوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، مسجد کے جتنے دروازے بنائے گئے ہیں اللہ اتنے فرشتے بھیجتا ہے، 1 ہے 2 ہے 3 ہے 4 ہے 5 ہے، جتنے بھی دروازے ہیں ایک ایک رجسٹر ہر فرشتے کو دیا جاتا ہے، ہر دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، جس دروازے سے جس کی بھی انٹری ہوگی، جس وقت کو آئے گا ایک ایک لمحہ لکھ دے گا، کون پہلے آیا کون بعد میں آیا کون بالکل آخر میں۔ فرمایا جو سب سے پہلے آئے گا نا اس کے لیے میری طرف سے اونٹ کی قربانی کا ثواب، اس ایک کے لیے ایک اونٹ کی قربانی اللہ، اور اس کے بعد پھر جو آئے گا اس کو بھی دیکھنا۔ دیکھیں 1 2 5 10 منٹ لیٹ آنے سے کتنا ثواب کے درجات میں کمی آ جاتی ہے۔ پھر جو تھوڑا لیٹ آیا اب اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب نہیں دے رہے، اس کو گائے کی قربانی کا ثواب۔ پھر لیٹ آیا کوئی، اس سے بھی کوئی لیٹ آیا اسے بھیڑ اور بکری اور بندے کی قربانی کا ثواب۔ پھر کوئی اس سے بھی لیٹ آیا اسے مرغی کے صدقے کا ثواب۔ پھر جو سب سے آخر میں ساری صفیں تیار ہو گئی پھر آ کے کھڑا ہو گیا اسے ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ ہم سب بات کریں حضور کے دامن کرم کی برکت سے اللہ نے ہمارے لیے کتنی انعامات کی، ان قربانیوں کی قدر کل صراط پہ آئے گی۔ پھر ہم کہیں گے مسلمان کاش یا تجارت کاروبار تو پورا ہفتہ ہی کرتے تھے، قرآن نے حکم دیا جمعے والے دن چلو تھوڑی دیر تو کاروبار بند کر کے مسجد میں چلے جاؤ، بلکہ دوڑ کے جاؤ، فصو الی ذکر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں دوڑ کے جاؤ، جمعے کے لیے دوڑ کے جاؤ، تیاری کرو، کام کاج چھوڑ دو اور پڑھ لو، پھر تجارت شروع کر دو۔ اب بیچ میں جمعہ رکھا گیا، اس طرف آؤ گے جمعے کے بعد پھر برکت شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اب تم نے اللہ کو یاد کر لیا۔ اللہ کی جب بندہ یاد کرتا ہے تو پھر برکت آ جاتی ہے۔ جی آخری بات، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی عظیم ہستی، یہ مجھے اللہ کے حرم کے اندر جی پورا قرآن مجید 2 رکعتوں میں اتنا بڑا عمل کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں کہ مولا مجھے بخش دے، اگر تو نے ابو حنیفہ کو قیامت والے دن بخش دیا تو اس سے بڑھ کر تعجب والی بات نہیں۔ بھائی ہم تو چھڑے لوگ ہیں، خالی لوگ، ہم تو ہمارے سے بالکل خالی ہیں۔ جو ہستی اتنی عبادت کر کر کے اللہ نے اپنا حرم دیا، پھر حرم کے اندر اپنا گھر دیا، پھر اس گھر کے اندر سورۃ قرآن تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دی، ان کی کیا کیفیت ہے، دن رات اللہ کی یاد ہے، زبان پہ بریک نہیں لگتی، اللہ اللہ اللہ۔ ہم آپ پہ چلے جاتے ہیں، حجام کو کہتے ہیں یار میری مونچھیں تھوڑی سی بڑھ گئی ہیں، ذرا برابر کر دو، کینچی لو برابر کر دو۔ کیوں نہیں کرتے تھے جیسے آج ہم مسلمان بالکل صاف کرا دیتے؟ جام قریب آیا، زبان رک نہیں رہی، ہونٹ حرکت میں، اللہ اللہ اللہ۔ حضور تھوڑی دیر زبان کو روک دی تاکہ میں آپ کی مونچھیں برابر کر دوں۔ جی اللہ، آپ فرماتے ہیں یار اللہ کی یاد نہیں ہوئی جا سکتی۔ ابو حنیفہ کے ہونٹ کٹ سکتے ہیں لیکن زندگی کا کوئی لمحہ یاد الہی سے باپ مختلف نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابن عباس بیمار ہو گئے، آنکھ میں موتیا اتر آئے، ڈاکٹر نے کہا مسجد میں نہیں جانا اور نماز بھی نہیں پڑھنی، نہ گھر میں نہ مسجد میں۔ اللہ، اتنے دن تک پرہیز کرنا ہے پھر تمہاری آنکھیں صحیح ہوگی۔ اللہ، کیسے لوگ تھے، ایک لمحہ بھی زندگی کی غفلت برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ نے طبیب کو کہہ دیا اتنے دن تم کہہ رہے ہو کہ نماز نہیں پڑھنی، تمہاری آنکھ میں موتیا اترا ہے پھر تمہاری آنکھ صحیح ہو۔ آپ نے فرمایا یہ کوئی صحیح ہو سکتا، زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے،
میں اس دوران فوت ہو جاؤں، جس دن میں نے نماز نہیں پڑھی، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ اگر تم اللہ کو جواب دے سکتے ہو تو پھر تو تمہاری بات مان جا سکتی، ورنہ جی ایسے لوگ ہیں جب تم غافل سو تم غافل، وہ تو فرماتے ہیں زندگی کا ایک لمحہ بھی اگر ہماری غفلت میں گزر گیا نا تو ہم ایک لمحہ نہیں سمجھیں گے، ہم سمجھیں گے 100 لمحے ہماری غفلت میں گزر گئے۔ آج ہمارے مسلمانوں کی کیا کرتے ہیں؟ دوڑ لگی ہے، چلو یار 1-1.5 گھنٹہ تو عبادت کے لیے وقت ہو جائے، کیا پتہ وہ بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ایسے لمحے ہوں، نیت ایسی اچھی ہو، اللہ اس اچھی نیت کی وجہ سے ہماری بخشش کر دے گا، ہمارے تجارت میں، کاروبار میں، ذکر میں، ہر چیز میں برکت عطا فرما دے گا۔ آج برکت اٹھنے کی ایک وجہ یہی ہے کہ اللہ کی یاد کے لیے ہم وقت نہیں نکالتے۔ ہر کام کے لیے وقت ہے، اللہ کی یاد کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہر چیز کا بجٹ ہے، لیکن موت کا بجٹ کسی کھانے میں نہیں ہے، جس نے یقیناً آنا ہے اور بغیر بتائے آنا ہے، اور کوئی اس کے لیے قید نہیں ہے جوانی بڑھاپے کی، تندرستی، بیماری کی۔ جب آنی ہے کوئی بہانہ بن جائے پھر ہم نے کہہ رہے یار کل کو فلاں بھائی یہاں بالکل چلتا پھرتا تھا، کیا ہوا یار؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ہارٹ اٹیک کیوں ہوا؟ اگر وہ دل اللہ اللہ کرتا دن رات تو ہارٹ اٹیک نہ ہوتا، اس سے اللہ کی یاد کی ہوائیں آتی، سکون ملتا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جی اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا سکون کس میں ہے؟ میری یاد میں۔ جب تم میرا ذکر کرو گے، میری یاد کرو گے تو میں تمہیں سکون عطا فرماؤں گا۔ آج اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب نماز پڑھ لو پھر سارے ذکر کرو، پھر مکتبہ فکر نہ دیکھو، یہ مکتبہ فکر ہے، وہ مکتبہ فکر ہے، پھر اللہ کو دیکھو، اللہ کا نام لینا ہے، سارے اللہ نہ کرو۔ قیامًا وقعودا، سورہ نساء کی آیت ہے، کوئی بیٹھا ہو یا کھڑا ہو اللہ اللہ، جی اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا جب پورا مجمع ہوتا ہے نا، اللہ اللہ کرتا ہے، پھر اللہ کریم سب کے گناہوں کا بوجھ قدروں سے اتار دے۔ جی لیکن اسلام میں دعائیں رکھی گئی ہیں۔ کوئی بندہ اگر رات کو 3 بجے پانی پیتا ہے یا دودھ پیتا ہے، وہ دودھ کی یا پانی کی دعا پڑے گا کہ نہیں؟ کوئی دن کو 11 بجے یا زوال کے وقت کوئی کھانا کھاتا ہے، کھا سکتا ہے، دعا پڑے گا کہ نہیں؟ معلوم ہوا اللہ کے ذکر کرنے کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے، 24 گھنٹے جس ٹائم اللہ اللہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر خوش ہو۔ وہ فرماتا ہے زیادہ سے زیادہ میرا ذکر کرو۔ یہ الگ بات ہے، کسی وہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے، اور دشمنی کا کس طرح مظاہرہ کرتا ہے؟ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، جی مثال کے طور پر چابیاں گم ہو گئی ہیں، شناخت کارڈ گم ہو گیا ہے، پاسپورٹ گم ہو گیا ہے، کوئی چیز اس کی گم ہو گئی۔ حضور نے فرمایا جب وہ چیز گم ہو جاتی ہے نا، وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، آگے پیچھے اسے یاد نہیں آتی، جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان یاد کرا دیتا ہے، تو وہ تو دشمن ہے، اس نے وار کرنا ہے۔ وار کے نیچے بھی طریقے ہیں، کڑوے بھی طریقے ہیں۔ اب جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، نماز کے دوران ہی وہ چیز اس کو یاد آ جاتی ہے، لو یار میں نے دکان بندی نہیں کی، ایسے آگے تو بندی دے دی۔ اب وہ ہوتا کیا ہے؟ نماز پڑھتا ہے، سلام پھیرتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد نہ دعا کرتا ہے، نہ کہ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب نماز پڑھ لو تو پھر دعا میں کوشش کرو، یہ نہیں کہ دوڑ میں کوشش کرو۔ نماز پڑھو تو نماز تم نے پڑھ لی ہے، دعا کو خود نہیں باندھا، اب دعا تو عبادت کا لفظ ہے، اس میں شامل ہو، دعا کرو، پھر اجتماع کی دعا تو زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ کریم کی برکات دعا ہے، اللہ ہمارا ہر لمحہ اپنی یاد میں، ذکر میں، فکر میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔